والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا تقبلنی ولا تردد سوالی اغثنی 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 سیدی انظر بحالی یا سید الشیخ عبد القادر جیلانی شجن اللہ اغثنی 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 وانقذنی فی سبیل اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک محبت سے درخواست علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین حافظ وقات بلا تمثیل و بلا مبالغہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ کبھی میلاد کے جلسے، کبھی معراج کے جلسے، کبھی شب برات کے جلسے، کبھی میرے کریم آقا علیہ السلام کی آمد کے تذکرے، کبھی سرکار کے عروج کے تذکرے، کبھی میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کی شان، کبھی کریم آقا علیہ السلام کی آل کی شان، اور کبھی 10 محرم الحرام آ جائے تو کبھی آقا حسین کے تذکرے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ اصل میں حسین ہمارے ہیں۔ یہ با حسین اور یا حسین کرنے والے سڑکوں پہ ان کا کوئی تعلق دور کا بھی تعلق نہیں ہے، دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں نازش اہل سنت حضرت علامہ قبلہ قاری محمد لطیف انجم صاحب کا کہ انہوں نے آپ کو دعوت دی اور مجھے حکم کیا، میں حاضر ہوا اس وجہ سے کہ زندگی کی تاریک راتوں میں سے ایک رات اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل رسول سے ہمارے رات کو جگمگا کر دے گا، جس میں میرے نہایت ہی واجب احترام سیاسی سماجی شخصیت جناب ذوالفقار علی صوبہ صاحب اور جناب حضرت علامہ مولانا محمد نثار احمد سلطانی اطال اللہ عمرہ اور نہایت ہی شفیق شخصیت ہماری سنیت محقق اہل سنت حضرت العلامہ محمد خدایار صاحب زید مجدہ مدد اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اقوام اہل سنت تشریف فرما ہے۔ کوئی روایتی خطاب نہیں کروں گا، کچھ ایک چیزیں جو میرے ذہن میں سوال بن کے ابھری ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا، آپ آگے سوال کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عظمت ہے کیا۔ تو بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں کے کشکول کدھر ہے۔ تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا، کیونکہ نبی کی آل کا ذکر سن کر رب کی تعریف بیان کرنا یہ اعزاز سے خالی نہیں ہے۔ ایسے اگر محبت سے بیٹھیں گے تو میرے جو جذبات ہیں نا جو لے کے آیا ہوں وہ انشاءاللہ خود بخود نکلتے جائیں گے۔ تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے مولا، جو ذکر حسین سن کر آج تیرا ذکر کرتے ہیں، جیسے نیزے کی نوک پہ میرے آقا حسین نے تیرا ذکر کیا تھا، مولا جب قبر میں چلے جائیں ویسے ہی ہماری زبانیں سلامت رہیں۔ تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے۔ علامت رہے تیرے یزید میں کرتی ہے مخلوق بھی لعنت، ارے میرے حسین کو
یزیدیت جو آج منہ چھپائے پھرتی ہے، یہ یزیدیت جو آج بولیے ذرا، آلہ قتل ان کے گھر سے برآمد ہو، سواری ان کے گھر سے برآمد ہو، نیزے ان کے گھر سے برآمد ہو، چھریاں ان کے گھر سے برآمد ہو، تو پھر بھی قاتل ہم۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ارے جن کے گھر سے چھریاں برآمد ہو، جن کے گھر سے سواریاں برآمد ہو، کپڑے کالے یزید نے پہنے تھے، ہم نے نہیں پہنے تھے۔ آج یہ منہ چھپا کر یہ یزیدیت جو آج منہ چھپائے پھرتی ہے، اسے خوف خدا کا نہیں ڈر حسین کا ہے۔ یہ یزیدیت جو آج منہ چھپائے پھرتی ہے، اسے خوف خدا کا نہیں ڈر حسین کا ہے۔ اور جینا اگر چاہتا ہے، جینا اگر چاہتا ہے تو تا حیات چین سے جینا، علی سے سیکھ مرنا حسین سے۔ مجھے بڑی آفریں آئیں، لوگوں نے کہا جی ایک پروگرام ہمارا پڑھ دیں، گلا تو کر سکتا ہے، الحمدللہ حسینی ہم ہیں، نہیں جا سکتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نہیں جا سکتے وہاں پر۔ حضرات محترم، جو آیا کریمہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سادہ سا ترجمہ ہے، رب فرماتا ہے اے محبوب، رب نے ارادہ کر لیا ہے، رب چاہتا ہی یہ ہے کہ رب تمہاری آل سے ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ بلا تمثیل ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، آج جو لوگ کہتے ہیں ذکر اہل بیت نہیں کرنا چاہیے، ذکر اہل بیت نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے، کسی نے نہیں کیا۔ میں نے کہا بات تیری نہیں، بات میری نہیں، بات رب کے قرآن کی ہے۔ خالق نے خود ہی فرما دیا ہے کہ جو ناپاکی ہوگی وہ اہل بیت اطہار کے قریب نہیں جائے گی۔ تو ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ تیرے نزدیک بدعت ہے، تو اس لیے نہیں کرتا کہ تو ناپاک ہے، تجھ کو رب نے اس سے دور رکھا ہے۔ ناپاکی کا رب نے اہل بیت کے ذکر سے دور رکھا ہے۔ رب نے ناپاکی کو سمجھ آئی ہے جملے کی؟ جو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو ذکر اہل بیت کے اطہار نہیں کرتے ان کا اپنا مقدر ہے، اس لیے کہ رب نے ناپاکی کو مصطفیٰ کی اہل بیت کے اطہار کے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ تو جو ناپاکی کو قریب نہیں آنے دیا تو اس سے ذکر کروا کے کیا کرنا ہے؟ اب جو مصطفیٰ کریم کے گھر آ جائے، جو میرے کریم آقا کے گھر آ جائے، علی مرتضیٰ سرکار کے گھر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ مصطفیٰ کے گھر آئی ہیں، حضرت امام حسن مصطفیٰ کے گھر آئے ہیں، حضرت امام حسین مصطفیٰ کے، جو مصطفیٰ کے گھر آ جائے وہ ہر ناپاکی سے پاک ہے۔ جملہ دینے لگا ہوں، جو بندہ، جو شخصیت مصطفیٰ کے گھر آ جائے، ارے وہ تو ہر ناپاکی سے پاک ہے، جس کے گھر مصطفیٰ چلے جائے گا۔ جو مصطفیٰ کے گھر آ جائے، جو مصطفیٰ کے گھر آ جائے وہ ہر ناپاکی سے پاک ہے۔ ارے جس کے گھر کے اندر مصطفیٰ کا وجود چلا جائے، سمجھا دیتا ہوں، مکہ سے ہجرت کی میرے مصطفیٰ نے، یثرب آئے۔ اب یثرب نہیں کہنا کسی نے، علماء نے منع فرمایا ہے، میں پہلے کی بات کرتا ہوں۔ جب میرے کریم آقا نے قدم مبارک رکھا یثرب کی سرزمین کے اوپر، تو پہلے تھا بیماریوں کا گھر، پہلے تھا تکلیفوں کا گھر، پہلے تھا رنجشوں کا گھر۔ جب میرے کریم آقا نے قدم مبارک رکھا تو بن گیا مدینہ منورہ۔ کیا بن گیا؟ مدینہ منورہ۔ اب دیکھیے کتنا بڑا شہر ہے مدینہ، میرے کریم کا قدم لگا۔ اب جملہ دینے لگا ہوں، ایمان والے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ سینے میں نور آئے گا اور ضرور آئے گا۔
جس جسرت میں مصطفیٰ کا لگے قدم وہ بن جاتا ہے مدینہ طیبہ، وہ بن جاتا ہے مدینہ منورہ۔ اتنا بڑا شہر ہے، سارے کا سارا تکلیفیں ختم ہو گئی، رنجشیں ختم ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی اور تمام مصائب و ملائم ختم ہو گئے۔ جس جسرت میں مصطفیٰ کا قدم لگے، ارے وہاں پہ بیماریاں تکلیفیں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ارے جب مصطفیٰ کریم ہماری 6 فٹ کی قبر میں آ جائیں گے، اتنا بڑا شہر ایک قدم لگا پورا مدینہ منورہ بن گیا۔ جب ہماری 6 فٹ کی قبر میں پورا وجود مصطفیٰ آ جائے گا، کہاں بیماریاں؟ وہ کہتے ہیں بچوں آئیں گے، جانور آئیں گے ڈرانے کے لیے، ہم نے کہا ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، ہماری قبر میں مصطفیٰ آئیں گے۔ جب تیری میری قبر میں میرا نبی تشریف لے آئے، بیماریاں ختم، تمام قسم کے سوال و جواب سے مبرہ ہو کر میرے کریم آقا فرمائے گا فرشتو یہ میرا امتی ہے، یہ تیرے میرے لیے ہے۔ تو جس ابو بکر کے گھر مصطفیٰ چلے جائے، جس عمر کے گھر میرے مصطفیٰ چلے جائے، ارے جس عثمان کے گھر میرے مصطفیٰ چلے جائے، جس صحابی کے گھر میرے مصطفیٰ چلے جائے، ارے لوگوں جو مصطفیٰ کے گھر آ جائے وہ ہر نبی سے بات ہے، جس کے گھر میرا نبی چلا جائے وہ بھی ہر نبی سے بات ہے۔ اچھا چلے آگے بات بڑھا دیتے ہیں تھوڑی سی۔ کہتے ہیں نہیں جی بات وہی ہے کہ جو نبی کے گھر آئے وہی بات ہے۔ میں نے کہا تیری مان لیتے ہیں، تیری مان لیتے ہیں، جو نبی کے پہلو میں آ جائے، جو نبی کے قریب آ جائے، جو نبی کے پاس آ جائے، صرف وہی بات ہے۔ تو میں نے کہا قیامت تک ابو بکر کہاں ہے؟ قیامت تک عمر فاروق اعظم کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ نے فرمایا بلادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ رب نے فرمایا میں گھوڑوں کی قسم ہے، مجھے گھوڑوں کی قسم ہے۔ کون سے گھوڑے؟ جس کے اوپر محبوب تیرے غلام سوار ہیں، وہ غلام جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ان غلاموں میں علماء تشریف فرمایا ہے، میں تو سبق سنا رہا ہوں آپ کو، سبق سنا رہا ہوں۔ ان گھوڑوں کے اوپر مصطفیٰ کے غلام یقیناً جناب ابو بکر صدیق کی تشریف فرما ہوں گے، عمر پاک کی تشریف فرما ہوں گے، عثمان غنی، طلحہ زبیر کی تشریف فرما ہوں گے۔ رب فرماتے ہیں ان گھوڑوں کی قسم، ان گھوڑوں کے پسینوں کی قسم، وہ گھوڑے جہاں پہ سم لگاتے ہیں وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کی قسم۔ میں نے کہا مولا اس گھوڑے کی گستاخی کر سکتے؟ تو خود ہی میرا ضمیر جاگے گا کہ جس گھوڑے کی قسم آپ نے کھائی ہے وہ کتنی عظمت والا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا، کتنے مقام والا ہوگا۔ اس کو کچھ کہنا جائز نہیں، اس کی جناب ذات میں کوئی عیب نکالنا جائز نہیں۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس گھوڑے کے اوپر، اب یہاں پہ جملہ سماعت فرمائیے گا، اپنے عقیدے کی ترجمانی کرنے لگا ہوں، جس گھوڑے کے اوپر مصطفیٰ کے غلام سوار ہو جائے، جس گھوڑے کے اوپر مصطفیٰ کے غلام ہو جائے سوار، رب کہتا ہے مجھے گھوڑوں کی قسم، اس کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی قسم، ارے جہاں پہ ان کے قدم رکھتے ہیں وہاں سے جو چنگاری نکلتی ہے اس کی قسم۔ رب فرماتا ہے خبردار اس گھوڑے کو کچھ نہیں کہنا، اس کے اوپر میرے محبوب کے غلام سوار ہیں۔ میں نے کہا ذاکر صاحب اپنی عقل کا علاج کرو، جس گھوڑے کے اوپر مصطفیٰ کے غلام ہو جائے سوار وہ گھوڑا عظمت والا، ارے جس صدیق کے اوپر مصطفیٰ سوار
کبھی ایسے ہمارے اپنا مسلک سنا ہوتا، کاش ہم نے اپنے علماء کو سنا ہوتا، تو آج لوگ بازاروں میں ایسے میرے آقا حسین اور سادات کرام کی اہل بیت اطہار کی سرے عام نام لے کر توہین نہ کرتے ہوتے۔ ارے جن کا ایک بال ننگا ہو جائے تو سورج شرم کے بارے باہر نہیں نکلتا۔ وہ پیارے صدیق، اور ایک جملہ جناب عمر پاک کی شان میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا عشرہ جا رہا ہے، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی ایک جملہ بول کے آگے بیان شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، کون عمر فاروق اعظم؟ جس کی زبان کے اوپر حق بولتا ہے، سبحان اللہ، حق رب کی ذات ہے۔ ایسے کہہ لیا جائے آسان لفظوں میں کہ عمر وہ ہے جس کی زبان پہ رب بولتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا اہم معاملہ تھا، میرے دوست بیٹھے ہیں، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، بزرگ میرے تشریف فرما ہے، کتنا اہم معاملہ تھا میرے کریم آقا کے لیے وہ لمحہ، کتنا اہم تھا جب بیت المقدس کی طرف میرے آقا چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور دل میں خیال کر رہے تھے کہ یا اللہ قبلہ اپنا ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو سرکار نے کیا کیا؟ دعا مانگی، جو قبلہ کو دعا مانگی سرکار نے، اس پر مانگنی چاہیے تھی نا، دعا مانگ لیتے، دعا نہیں مانگی، صرف اپنا رب کے فتوحا کا مکھڑا اوپر اٹھایا۔ رب نے فرمایا محبوبہ قبلۃ ترضاھا، ابھی دعا نہیں مانگی، دعا نہیں مانگی، رب نے فرمایا حبیبہ نماز میں قبلہ تبدیل کر لے، دعا نہیں مانگی۔ جس نبی کے چہرہ اٹھانے کی وجہ سے رب قبلہ تبدیل کر دیتا ہے، ارے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جس ہستی کو مانگا ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ بلکہ اگر میں یہ جملہ بولوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ جس کے آنے سے اسلام کو قوت ملے، جس کے آنے سے کعبہ آزاد ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں بھی ایران ہمارا ہے، دیکھو جی ایران ہمارا ہے، ایران ہمارا ہے، ایران کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے، میں نہیں کہہ رہا میرا یا آپ نے، لوگ کہتے ہیں ایران ہمارا ہے، دیکھو جی سب سے بڑا جو جناح ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے، وہ ایران ہمارا ہے۔ میں نے کہا ایران اگر تمہارا ہے تو تاریخ پڑھ کے دیکھ ایران کو فتح کس نے کیا تھا؟ کیا بات۔ اچھا یہاں پہ بات چلے شروع کر دیتے ہیں، ایسے شروع کر دیتے ہیں۔ میدان کربلا آقا حسین نے اپنے ایک صاحبزادے کو بچایا۔ بچایا کیا تھا؟ تقدیر الہی یہ تھی کہ آپ نے جانے سے روکا۔ کس کو روکا تھا؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو۔ حضرت علی اکبر کو روک سکتے تھے آپ، جناب علی اصغر کو روک سکتے تھے، لیکن آپ کو بھی کیوں روکا؟ کبھی کسی ذاکر سے سوال کیا آپ نے؟ کسی مولوی سے سوال کیا کیوں روکا؟ آئے آپ کو پردہ اٹھاتا ہوں، اس لیے روکا کہ جناب زین العابدین کی والدہ محترمہ کا نام ہے جناب شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ۔ چاہے ہم رضی اللہ کہہ دیں چاہے سلام اللہ کہہ دیں، ہم نبیوں کے برابر سمجھ کے نہیں کہتے، یہ یاد رکھیں، ہم نبی کی آل سمجھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی ان کے اوپر سلامتی ہو۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کا نام تھا جناب شہر بانو۔ شہر بانو جو تھی وہ ایران کے بادشاہ کی صاحبزادی تھی۔ جب جناب سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایران فتح کیا تو جناب شہر بانو مالک نعمت میں آئی تو آپ نے کہا یہ شہزادی ہے، اس کا کسی شہزادے کے ساتھ ہی نکاح ہونا چاہیے۔ تو آپ نے جناب عمر پاک سرکار نے نکاح پڑھا دیا حضرت آقا حسین کے ساتھ۔ آقا حسین نے فراست کو قربان جائے، آپ نے جناب زین العابدین کو میدان کربلا میں اس لیے روکا کہ میری جو نسل چلے گی وہ عطا عمر سے چلے گی۔ اب یہ پتہ چلا کہ جو حلالی ہوتا ہے نا، حلالی ہوتا ہے، وہ بابے کے نکاح خان کو برا نہیں کہتا، سبحان اللہ، وہ بابے کے نکاح خان کو برا نہیں کہتا۔ بلکہ یہ بڑا جملہ بول دیا صبح صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، اللہ سلامت رکھے جی آپ کو۔ اسی روایت کا حصہ بیان کرتا ہوں، تمام کتب میں موجود ہے، آپ نے بگانے سب میں موجود ہے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا نا تو سب سے پہلے میرے عمر پاک نے فرمایا مجاہدین کو لائن میں لگاؤ گی، تو حضرت امام حسن سب سے پہلے مجاہد تھے۔ قال یا امام الحسن یا امیر المومنین، حدیث کے لفظ ہے، روایت کے لفظ ہے یہ۔ آپ نے جناب عمر پاک کو یا امیر المومنین کہا،
اب یہاں سے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کی کیسے دعا دینی ہے. جناب امام حسن نے حضرت عمر پاک کو کیا کہا؟ یا امیر المومنین. آپ نے 1000 درہم جناب حسن کو دیا اور پھر آقا حسین کی باری آ گئی تو آپ نے بھی یہ کہا یا امیر المومنین, تو آپ کو بھی 1000 درہم دیا. میں نے کہا ذاکر صاحب بات یہ ہے تو جناب عمر کی شان میں بد کرتا ہے. جس عمر کو میرا آقا حسن امیر کہے, جس عمر پاک کو آقا حسین امیر کہہ دے, پھر تیرا بھی حق بنتا ہے کہ آقا حسن حسین کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے عمر پاک کو خلیفہ جو ماننا پڑے گا. اور وہ عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومتی معاملات میں آپ مگن تھے گھر میں. صاحبزادے کو جناب عبداللہ ابن عمر کے دروازے پر کھڑا کیا, کہا بیٹا اہم امور پہ بات ہو رہی ہے, کوئی بھی دروازے پہ آئے تو دروازہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کھڑے ہیں باہر, صاحبزادہ باہر کھڑا ہے. وقت گزرا, امام حسن پاک سرکار تشریف لے کے آتے ہیں. آ کے دروازے پہ دیکھا امام حسن سرکار نے کہ جناب عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں, تو کہا بھی کہاں ہے امیر المومنین؟ اللہ اکبر, کہاں ہے امیر المومن؟ کہا جی بات کچھ اہم معاملات کی بات کر. آپ نے کہا چلو اچھا بات یہ ہے میرے ویر جناب عبداللہ ابن عمر مسجد میں ملاقات کر لیں. آپ واپس آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی. جناب عمر پاک نے کہا میرے صاحبزادے کو آیا تھا, جی ابا جی آئے تھے, جناب امام حسن آئے تھے. آپ فوراً انہی قدموں کے اوپر جناب امام حسن کے پاس پہنچ کے دروازہ کھڑکایا. مانتو کر باپ دروازے پر کون؟ جناب امیر المومنین نے جواب دیا جناب عمر ابن خطاب. دروازہ کھولا کہ میرا امام باہر تشریف لے کے آئے. تو کہا صاحبزادے شہزادے آپ تشریف لے کے آئے تھے تو بغیر ملاقات کے ہی واپس آ گئے. جناب آقا حسن نے فرمایا یا امیر المومنین بات یہ تھی کہ جناب کے صاحبزادے باہر کھڑے تھے, کوئی اہم معاملہ نہیں تھا, بس ویسے ملاقات کرنی تھی. آپ مصروف تھے, میں نے کہا چلو ظہر کے وقت مسجد میں ملاقات کر لیں گے. تو آپ نے فرمایا حضور بات یہ ہے, یہ لوگوں کے لیے ہے, یہ اوروں کے لیے ہے, یہ عام لوگوں کے لیے ہے. آپ جب بھی آیا کریں بغیر اجازت عمر کے گھر میں تشریف لا سکتے ہیں. آپ نے فرد محبت میں مسلمانوں کے خلیفہ نے 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا کس کے در پہ کھڑا ہے؟ امام حسن کے دروازے پہ کھڑا ہے. کہا میرے شہزادے, کہا میرے صاحبزادے, بات یہ ہے وہ عمر ابن خطاب تیرے سامنے کھڑا ہے. میرے باپ نے 5 یا 10 اونٹ مجھے دیے تھے اور مجھ سے چرانے نہیں آتے تھے. میرا باپ تماچے مارتا تھا. عمر کیا کرے گا؟ لیکن کہتے ہیں جب میں غلامی مصطفیٰ بھی آیا, جب میں در مصطفیٰ بھی آیا, 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا میں بن گیا ہوں. آپ نے فرد محبت سے امامہ شریف اتارا, اپنے ہاتھ میں پکڑا, اپنے سر کے بال اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کہا صاحبزادے رب نے جو ہمیں سر کے بال عطا کیے ہیں نا وہ بھی آپ کے گھر کا صدقہ عطا کیا ہے. ایک اور روایت یہ صحابہ کی اہل بیت سے جو محبت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ داڑھی سفید ہے, داڑھی سفید ہے. آقا حسن حسین پاک سرکار داڑھی مبارک کالی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ضعیف العمری میں ہیں اور جناب امام علی مقام جوانی کے عالم ہیں. مدینہ شریف میں آتے ہیں آقا امام حسین سرکار مدینہ شریف کے بازار میں آتے ہیں اس غرض سے کہ کسی کا جنازہ پڑھنا ہے. مدینہ شریف میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے یا ہو کے ختم ہو گئی ہے, کیچڑ ہوا ہے. تو میرے آقا حسین پاک سرکار تشریف لے کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا, ایک چھوٹا سا وہاں پہ کچھ گھٹا نما کچھ چیز تھی, اس میں آپ کے گھوڑے کا قدم لگا, وہ کیچڑ اچھلا اور آپ کے قدم مبارک کے اوپر لگ گیا, آپ کے نلین کے اوپر, آپ کے جوتی کے اوپر لگ گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کا نواسہ ہے اور وہ نواسہ ہے جس کو کاندھوں پہ اٹھا کے میرے آقا نے فرمایا تھا لوگوں جس نے اس سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی, جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ قدم مبارک جو ہے اوپر کیچڑ آ گیا, آپ فوراً اٹھے اپنا امامہ شریف اتارا. یار یہ کام جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ میں کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں, چاہے میرا والد بھی ہوتا میرے سامنے
تو میں اپنے سر کی پگ اتار کر کبھی بھی اپنے والد کے پاؤں صاف نہ کرتا شاید جو معاملہ اصل آج کل ہے میں تفصیل دے کے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کبھی بھی ایسا نہ کرتا کہ میرے سر کی پاگ ہے ضرور میں اپنی جیب سے رومال نکالتا یا میں اپنا جناب جو ہے وہ پٹکا یا صافہ میرے پاس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے والد کے یا اپنے بزرگوں کے پاؤں صاف کر دیتا لیکن کیا کیا حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر کی پگ کو کھولا امامے کو کھولا اور آقا حسین کے قدم مبارک صاف کرنا شروع کر دیے جب صاف کرنا شروع کیے نا جب صاف کرنا شروع کیے میرے آقا حسین نے فرمایا آپ بڑے ہیں تو پاؤں چھڑانے کی کوشش کی تو آپ نے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑا تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا شہزادے اے مصطفیٰ کریم کے نواسے جو شان آپ کی مصطفیٰ کریم نے ہمیں بتائی ہے نا اگر میں یہاں مجمع میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو پیدل چلنے پہ مجبور کر دیں بلکہ پیدل نہ چلنے دیں لوگ آپ کو آپ کے کندھوں پہ اوپر اٹھا لیں اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیں لوگ آپ وہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام ہے اہل بیت اطہار کا کہ صحابہ نے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے محبت کیسے کی وہ میرے آقا حسین آج 10 محرم الحرام ہے میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں اپنے رفقا کے ساتھ جام شہادت نوش کیا ہے علامہ صاحب تشریف فرما ہے 83 لوگ تھے تقریباً آقا حسین کے ساتھ جن میں 4 جو ہے وہ باہر کے لوگ تھے جناب ہور آپ کا صاحبزادہ آپ کا غلام اور ایک جو ہے کتابوں میں آتا ہے جناب مسلم اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر سے آ کے جو ہے وہ شہادت جام شہادت نوش کیا یہاں بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے دیکھو جی جنہوں نے آقا حسین کے نام کے اوپر جانوں کو قربان کیا رب نے ان کو بخش دیا ان کو جنت عطا فرما دی اور دیکھو جی کافر تھا اور دیکھو جی وہ یزید کی فوج کے ساتھ تھا وہ آقا حسین کے لشکر میں آیا نہ کوئی نماز پڑھی نہ کوئی عبادت کی رب نے صرف یہ دیکھا کہ وہ آقا حسین کے لشکر میں آ گیا ہے رب نے وہاں پہ شہادت کے صدقے ان کی بخشش فرما دی ہے میں نے کہا ذاکر صاحب یہ بات تو ہے کہ جو بندہ یزید کے ساتھ تھا نمازیں بھی نہ پڑھتا ہوگا یا جناب نیک عمل بھی نہ کرتا ہوگا جب آقا حسین کے لشکر میں آیا شہادت مل گئی رب نے اس شہادت کی وجہ سے جناب ہر کی اس کے بیٹے کی اس کے غلام کی بخشش فرما دی ارے کیا خیال ہے پھر جو آقا حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے رب اس کی بخشش فرما دے تو جو کفر کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے لشکر میں شامل ہو جائے ہم لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی آقا حسین جو ہے وہ اکیلے مدینہ سے چلے گئے تو کوئی صحابی ساتھ نہیں گیا کوئی صحابی میں نے جمعہ پہ کہا میں نے کہا جی قیامت تک کے لیے مہلت ہے میں اپنے گھر والوں کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ میں مار بھی جاؤں اگر یہ لوگ یہ ثابت کر دیں آپ میری طرف سے جو انعام کو مانگے ان کو دینے کو تیار ہیں وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی صحابی ساتھ کوئی نہیں گیا پہلے اعتراض ہے میرے آقا حسین میدان کربلا میں گئے بولیے ذرا میدان کربلا میں گئے صحابی کوئی وہ کہتے ہیں نہیں گئے سب سے پہلی بات یہ حضرت محمد بن حنفیہ جانتے ہیں محمد بن حنفیہ کو کون ہے مولا مرتضیٰ شیر خدا کے صاحبزادے ہیں میرے آقا حسین کے بھائی ہے سگے بھائی ہے ماں الگ ہے لیکن باپ کی طرف سے ایک ہی ہے آپ مدینہ میں رہے آپ کو ساتھ نہیں گئے ہم پوچھ سکتے ہیں ان سے اگر یہ سوال کرنے کا جواز رکھتے ہیں کہ کوئی صحابی ساتھ نہیں گیا یہ تو الگ بات ہے لیکن جو ہماری کتب میں بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ 19 صحابہ مصطفیٰ کے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں کتنے 19 صحابہ یہ الگ موضوع ہے پھر بات دور نکل جائے گی حضرت محمد بن حنفیہ مدینہ میں رہ کے ساتھ نہیں گئے کون دے گا جواب اس کا اولو محمد کا نام سنا جی بولیے ذرا اولو محمد کا نام سنا نا جی کون ہے جی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کون جناب سیدہ زینب جن کی شان یہ ہے مدینہ میں رہنے والا ایک بندہ ایک مصطفیٰ کا غلام کہتا ہے 15 سال میں جناب سیدہ زینب کے ہمسائے میں رہا ہوں لیکن 15 سالوں میں جناب زینب کی آواز سننا تو درکنار میں نے کبھی پردے میں لپٹی ہوئی زینب نہیں دیکھی کیا بات وہ سیدہ زینب ان کے 2 صاحبزادے
جناب اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما میدان کربلا میں شہید ہوئے. آپ کے والد محترم کا نام کیا تھا پتہ کسی کو؟ حضرت عبداللہ بن جعفر. حضرت عبداللہ بن جعفر امام علی مقام کے کیا بنے بھائی؟ بہنوئی بن گئے نا جی. آپ کی بہن کے خاوند آپ کے بہنوئی بن گئے. آپ مدینے میں رہے, آپ کو ساتھ نہیں گئے. دوسرا سوال ہے نا جی, یہ ہم پوچھ سکتے ہیں کیوں نہیں ساتھ گئے. تیسرا سوال, حضرت سیدہ سغرا سلام اللہ علیہا امام علی مقام امام حسن کی صاحبزادی مدینہ میں رہ گئی. یہاں پہ ایک محبت بڑا جملہ آپ کو عرض کروں. کسی سیدزادی نے یہ بولا تھا, نام تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ جناب سیدہ سغرا عرض کی حضور میں نے بھی جانا ہے. تو عالم تخیلات میں میرے آقا حسین نے کہا تھا سیدہ سغرا تو مدینے میں رہے گی بیٹا, اس لیے کہ اگر تو بھی وہاں پہ آ گئی تو غوث اعظم جیسے بیٹے کہاں سے پیدا ہوگا. سیدہ سغرا مدینہ میں رہی. آپ کے شوہر نامدار حضرت سیدنا حسن مسنہ حضرت امام علی مقام امام حسن کے بڑے صاحبزادے آپ کے شوہر تھے. آپ کے سخے بھتیجے تھے. کیا تھے؟ سخے بھتیجے. آپ مدینے میں رہے, آپ کو ساتھ نہیں گئے. ہمارا حق بنتا ہے پوچھنے کا. ہم پوچھ سکتے ہیں یہ 3 نفوس قدسیہ جو ہے وہ مدینہ میں رہے, ساتھ نہیں گئے. ہمارا حق بنتا ہے. چوتھا سوال یہ ہے, اگر میرے آقا حسین نے جانا تھا تو وہ سیدھے مدینہ سے شام کو جاتے. ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے, نیٹ کا پیکج ہے, ابھی بیٹھا نکال لے. جغرافیائی لحاظ سے نکال لے, ابھی نکال لے. جغرافیائی علاقہ دیکھ لے کہ مدینہ سے شام کا جو سفر ہے, مدینہ سے شام کا سفر کم ہے, اور جبکہ مکہ سے شام کا سفر جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے. ویسے بھی بات یہ ہے جب جنگ کے لیے جانا ہو تو 6 مہینے کا عسکر کون لے کے جاتا ہے؟ اپنی ازواج کو کون ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اور پھر خالی ہاتھ چلے جانا, یہ بات مسلمہ حقیقت ہے, اٹل ہے کہ میرے آقا حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے. آپ تو اس لیے گئے تھے کہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے کہ آقا حسین آئیے, آپ ہمیں دین کی تبلیغ کیجیے, یزید ہمارے اوپر مسلط ہے. تو آپ نے کہا اگر قیامت کے دن نانا مصطفیٰ سے شکایت کر دی گئی تو پھر حسین کیا جواب دے گا؟ حسین کیا جواب دے گا؟ تو آپ فقط وہاں پہ گئے تھے. اور رہی بات کہ باقی افراد کیوں نہ گئے, تو یہاں پہ میں مثال دینے کو تیار ہوں کہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ امتحان گاہ میں وہی جاتا ہے جس کا امتحان ہوتا ہے. میرے آقا نے بچپن میں یہ بشارت عطا فرما دی تھی کہ میرا بیٹا شہید ہوگا. حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا نے بچپن میں, آپ کے بچپن میں میرے آقا اسلام سے سن کر یہ بات بتا دی تھی کہ میرا بیٹا شہید ہوگا. جناب سیدہ فاطمہ کو معلوم تھا کہ بیٹا شہید ہوگا. اور ویسے بھی بات یہ ہے, اولاد جو ہے نا, اولاد لائق فائق ہونا, تو باپ جو ہے کسی کی منتیں نہیں نکالتا, ترلے نہیں کرتا, ایگزامینر کے پیچھے نہیں جاتا, ہاتھ نہیں جوڑتا کہ میرے بیٹے کے سفارشی نمبر لگا دو. جو اولاد نیک ہوتی ہے نا, باپ گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے, اولاد امتحان گاہ میں خود ہی کامیاب ہو جاتی ہے. اور میرا آقا حسین ہر لحاظ سے لائق تھے, تبھی تو میدان کربلا میں کامیاب ہو گئے. بلکہ ایک جملہ کرتا چلو, میدان کربلا میں لوگ کہتے ہیں پانی بند تھا, 3 دن آپ نے پانی نہیں پیا, اور یزید جو ہے وہ پانی پی رہے تھے. تو یہ آج کل بڑا معروف جملہ ہے کہ جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے. جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے جن کے اوپر پانی بند تھا. بلکہ ایسے کہہ دیا جائے کہ یزید تھا, حسین ہے. عظمت کیا کہنے, عظمت کے کیا کہنے. بلکہ یہاں ایک بات یاد آ گئی, میرے پاس میرے کتب خانے میں یہ کتاب موجود ہے, شہید کربلا مہر محمد خان ہمدم. نام سنا بھی کسی نے؟ مہر محمد خان
ہمدم، یہ لاہور میں ایک علاقہ ہے، تو وہاں کے یہ عالم دین ہوئے ہیں، بہت بڑے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. تو آپ نے یہ کتاب شہید کربلا لکھنی شروع کی نا، آج کل مل جاتی ہے مارکیٹ میں، یہ اردو زبان میں آ گئی ہے تو مل جاتی ہے. یہ تو کبھی اتفاق ملے تو یہ لے کے پڑھنا، کیا نظارہ ہے اس کا. تو آپ نے کتاب لکھنی شروع کی تو بیمار ہو گئے، تو خواب دیکھا، تو خواب میں میرے آقا حسین تشریف لائے، تو وہ جو کتاب لکھ رہے تھے نا وہ آپ کے پاس موجود تھی. میرے آقا حسین کے ہاتھ میں دست مبارک میں کتاب موجود تھی. تو آپ نے پوچھا مہر محمد کا ہمدم یہ کتاب لکھنا بند کیوں کر دی؟ عرض کرتے ہیں حضور بستر مرگ میں پڑا ہوں، اوپر نظر دوڑائیے. جب اوپر نظر دوڑائی گئی تو آپ نے کہا اچھا زندگی کی ایام ختم ہونے کو ہے. تو آپ نے پوچھا مولانا بتائیے اس کتاب کو مکمل کرنے میں کتنا وقت درکار ہے؟ کہا حضور تقریباً 3 سال لگ جائیں گے. 3 سال کا عرصہ لگ جائے گا کتاب مکمل ہونے میں. تو آپ نے توقف کیا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا مولانا اوپر دیکھیے. جب اوپر دیکھا نا، جب اوپر دیکھا تو جہاں پہ موت لکھا ہوا تھا وہاں پہ زندگی لکھا ہوا تھا. کیا بات، سبحان اللہ. پھر بجانا ہوگا نا، یہ کہہ دیا جائے کہ جو آدمی آدمیوں کو رب سے زندگیاں لے جاتے ہیں اس کو حسین کہتے ہیں. 3 سال کتاب لکھی، مکمل کی. جب وہ کتاب کا آخری رات آ گئی، 3 سال آپ گنتے رہے، تو اس رات محفل میں موجود تھے. تو آپ نے اپنے دوستوں کو اعلان کہہ دیا کہ لوگوں مہر محمد کا ہمدم کی یہ زندگی کی آخری رات ہے. کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا یہ زندگی کے وہ 3 سال تھے جو آقا حسین نے رب سے لے کر دیے تھے. وہ آقا حسین جب میدان کربلا میں پہنچے تو آپ نے اپنے دوستوں کو 9 کی رات کو دیا بجھا دیا. تو جب تھوڑی دیر کے بعد جلایا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. جب دیا جلایا تو کوئی پوچھ کے نہیں گیا، کوئی پوچھ کے نہیں گیا. تو پھر وہاں پہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا آپ دوست چلے جائیں تو اچھا ہے، میرا انجام میرے سامنے ہے. کہا حضور ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ کل تو قیامت کے دن مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ کہا اچھا اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر ایسا کر لیجئے، آسمان کی طرف انظر، دیکھیے آسمان کی طرف. جب آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کو ان سب کو محلات نظر آ گئے. فرمایا یہ شہادت سے پہلے آپ کو خوشخبری ہے، جب شہید ہو جائیں گے تو یہ فلاں فلاں کا محل جو ہے رب وہ اس کو عطا کر دے گا. حضرات پتہ یہ چلا جو کربلا کی زمین پہ بیٹھ کر آسمان سے اوپر محلات کو دکھا سکتا ہے، یہ نواسے کا عالم ہے، مصطفیٰ کا عالم کیا ہے. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، ارے قدرت خدا کی دیکھو اسی سر کو اٹھا کے چلے. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، ارے قدرت خدا کی دیکھو اسی سر کو اٹھا کے چلے. کٹا تھا سر تلاوت ہی جاری، کٹا تھا سر تلاوت ہی جاری. حیران تھا یزید آخر شہید ہوا ہے کون؟ کیا بات. حضرات وہ میرے آقا حسین میدان کربلا میں سارا کچھ قربان کیا. کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے؟ یہ بات چلتی رہے گی، یہ میں نے یاد نہیں کیا بیان، ویسے یہ مالک کی عطا ہے، ہوتا جاتا ہے، بس بہت لمبا ہو جائے گا. لیکن آخر میں ایک سبق دینا ہے میرے آپ، ساری گفتگو کا روپ نواب کو سبق دینا ہے. اگر وہ آپ نے یاد کر لیا تو میں سمجھوں گا میری زندگی کا مقصد. آپ نے کہا بھائی عرفان صاحب تشریف فرمائے، میں ابھی آیا تو کہنے لگے جی اعلان سنا تھا آپ کا تو میں چلا آیا. میں نے کہا کاش کہ جب ہم مر جائیں اعلان ہو تب دنیا اکٹھی ہونا، پھر پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا دنیا سے جانے کا کہ ذکر مصطفیٰ کرنے کا فائدہ اب ہوا ہے. تو وہ اسی ریلیٹو ایک بات ہے. آج 10 محرم الحرام کا نیازیں تقسیم ہوئی.
بولیے آپ نے بھی کی ہوگی اپنی توفیق کے مطابق، ہم نے بھی کی اپنی توفیق کے مطابق، پانی تقسیم کیا، کسی نے جوس تقسیم کیا، کسی نے دلیم بنا کے تقسیم کیا، کسی نے روٹیاں تقسیم کی، کسی نے نان تقسیم کیے، کسی نے پیسے تقسیم کیے، کسی نے اپنی وسعت کے مطابق جو بھی تھا وہ تقسیم کیا، کرنا چاہیے۔ لیکن میرے آقا حسین کو اس کی ضرورت کیا ضرورت تھی؟ ان کو ضرورت تھی کہ مصطفیٰ کریم کا اودیان رہ جائے، پنجابی کے شاعر اودیان رہ جائے، اودی شان رہ جائے، لٹی جائے جھوٹ حسین دیا اور نانے کا زندہ، بولیے نانے کا زندہ۔ ان کو ضرورت تھی کہ قرآن کو سربلند کیا جائے، ان کو ضرورت تھی کہ نماز کو عام کیا جائے، تو ہم نے اس کو جس کی ضرورت نہیں تھی وہ ہم نے عام کر دیا، اور جس کی ضرورت تھی اس کو ہم نے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں تو پورا سال آقا حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا، 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھے تو آقا حسین کی یاد کو تازہ کر دیا جائے گا۔ اچھا، وہ 2 چیزیں جو تھی میرے مشاہدے میں جو آئی، ہم سبیل لگاتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق، اور باہر گلی کے باہر وہ پانی والا جو ہے وہ ڈرم رکھ دیتے ہیں، یا پانی والا جو برتن ہے یا کھانا رکھ گلاس ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، بچے آتے ہیں پی جاتے ہیں، بڑے آتے ہیں پیتے جاتے ہیں، اور پیتے کیسے ہیں؟ اسی بات کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ پانی پیتے کھڑے ہو کر، آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں، سمجھ گئے نا؟ میرے آقا نے میدان کربلا میں سبق یہ دیا تھا کہ دین اسلام کو سر بلند رکھنا ہے، اس کی دھجیاں نہیں اڑانی۔ میری سرکار نے فرمایا پانی بیٹھ کے پیا جائے، کھانا بیٹھ کے کھایا جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی کھڑے ہو کے پیتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو سبیل لگاتے ہیں، جہاں پہ اتنا انتظام کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھنے کا اگر انتظام کر لیا جائے، کیا بات ہے، بیٹھنے کا انتظام کر لیا جائے، کچھ کرسیاں لے کے رکھ لی جائے، گھر میں ٹیبل ہوتا ہے وہ رکھ لیا جائے، کرسیاں ہوتی ہیں وہ رکھ لی جائے، موڑے ہوتے ہیں وہ رکھ لیے جائے، اگر وہ نہ ہو تو ہر گھر میں چٹائی تو ہوتی ہے نا بھائی، چوکیاں ہوتی ہیں وہ رکھ لی جائے، جو بھی پانی پیے بیٹھ کے پیے، دونوں ہستیوں کی یاد تازہ رہے گی۔ ادھر پانی پلا رہے ہیں آقا حسین کی یاد میں، بیٹھ کے پی رہے ہیں مصطفیٰ کی یاد میں۔ آج کے بعد اور دوسرا یہ کہ ہم کھانا جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، روٹی کے اوپر دلیم لگا دیتے ہیں، سالن لگا دیتے ہیں، جو بھی دیا وہ بچے جو رستے میں گراتے جاتے ہیں، اور بعض کا دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گٹر بنے ہیں گلیوں میں، اس کے اوپر بچے وہ اگر کوئی چیز پسند ہے وہ رکھ دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، نہیں تو اس کے اوپر رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب صبح دیکھیے گا کتنی چیزیں ملیں گی آپ کو، کتنے فروٹ ملیں گے، کتنے کلچے نان وغیرہ، کتنی روٹیاں وغیرہ کو گلی میں گری ہوئی نظر ملیں گی آپ کو۔ تو کیا ہی اچھا ہو اگر گھر میں بٹھا کے کھلا دیا جائے، انتظام کرتے ہیں نا، گھر میں بٹھا کے کھلا دیا جائے۔ نہیں کھلا سکتے، 100-150 روپے کے شاپر آتے ہیں بازار سے، اس میں پیک کریں محبت سے، توفیق دے مالک، تو ڈسپوزیبل ڈبے آتے ہیں اس میں پیک کریں اور گھروں میں جا کے دیں اور کہیں یہ میرے آقا حسین کی نیاز ہے، یہ ان کی نیاز ہے جنہوں نے ہمارے اسلام کو بچایا تھا، ان کی یاد میں آپ بھی کھائیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، گھروں میں پہنچائیں، اس سے رزق ضائع ہونے سے بچے گا۔ سمجھ لگی؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے، زبان زد عام ہے کہ ہم نے حلیم پکایا ہے، ایسے سلامت رہے گا، ہم نے کیا پکایا ہے؟ بولیے ذرا کیا کہتے ہیں؟ حلیم پکایا ہے۔ حلیم اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے، بردبار۔ تو اس کو حلیم کہنے کا جواز ہی کوئی نہیں۔ پہلے علامہ صاحب تشریف فرمائے، نہ گرامر کیوں سے، نہ ویسے، نہ اصطلاح میں کہنے کا دلیم کیوں کہا بھائی؟ یہ دالوں سے بنتا ہے، دالوں کو جب بھوٹا لگایا جاتا ہے تو وہ دلیے نما بن جاتے ہیں، دلیم، دالوں کو اگر کوک بن جاتا ہے دلیم، کیا بنتا ہے؟ دلیم، دالوں سے بننے والے کو دلیم کہتے ہیں۔ تو آج کے بعد اس کی بھی اصطلاح فرمانی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے یار، کچھ لینا ہے، ہم نے کچھ اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، جو مقصد تھا نا میدان کربلا کا وہ یہ تھا کہ اسلام کو عام کیا جائے، اسلام کو تو دلیم آج کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ میں ایسے جہاں بھی آج کل جا رہا ہوں یہ 2 مسئلے ضرور بیان کر رہا ہوں، ایک تو یہ پانی پینے کا، بیٹھ کر پانی پینے کا، دوسرا یہ دلیم کا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ میں بھی اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ پنجتن پاک کے ذکر کا صدقہ
ہم یہ مسئلہ 5 لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی 5 لوگوں کو بتاؤں گا. میں نے تو ایسے جمعے پہ بھی کئی عرفان بھائی وہاں پہ محبت کرتے ہیں آ جاتے ہیں, کئی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں ایسے مسئلے. تو ہماری تو ذمہ داری ہے. اب انشاءاللہ پھر بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے وہ لوگ جو میرے سامنے 5 لوگ آئیں گے جو اس کو غلط نام سے پکاریں گے اس کی اصلاح کریں گے. تو آپ بھی یہ میرے ساتھ وعدہ کریں, بلکہ میرے ساتھ کیا کرنا, اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ ہم نے 5 لوگوں کو اس لیے بتانا ہے کہ پنجتن پاک کے ذکر کا صدقہ ہم نے 5 لوگوں کو, اگر زیادہ توفیق دے تو 11ویں, اگر اور توفیق دے تو پھر 12ویں والے سرکار کا ذکر اس کی نسبت سے 12 لوگوں کو آپ بتا دیں. پھر انشاءاللہ ہر بات مدینہ مدینہ ہو جائے گی, ہر طرف جناب یہ بات جو ہے وہ زبان سے عام ہو جائے گی. نہیں بھائی یہ حلیم نہیں, یہ کیا ہے, یہ کریم ہے. تو پانی کیسے پینا ہے, کیوں پینا ہے, یہ سنت مصطفیٰ کی ہے, اور جس کی یاد میں پیا جا رہا ہے وہ میدان کربلا والے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آج کے بعد یاد رکھیے گا. باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن وقت جو ہے وہ اس کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے, کیونکہ صبح نماز فجر کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے. دوستوں نے بزرگوں نے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت فاطمہ علیہ